الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہمارا جمعۃ المبارکہ 10 جمادی الاخری 1443 ہجری بمطابق 14 جنوری 2022 کا یہ جمعہ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں محو گفتگو ہیں۔ اللہ کریم ہمارا آنا مل بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جمعے کا ہمارا موضوع ہے تذکرہ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تذکرہ خیر ظاہری بات ہے کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں، اور آج جو آپ کا تذکرہ خیر میں نے کرنا ہے وہ آپ کے شجرہ نسب سے شروع کرنا ہے۔ اہل عرب جب بھی کسی کی خوبی کو پرکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے شجرہ نسب پر کلام کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات نہیں کرنے لگا، یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں۔ ابھی بھی جو برادری کے بڑے بوڑھے ہیں وہ جب کسی کے ہاں رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں نا، بیٹی یا بیٹے کی منگنی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تم پیچھے ہندوستان کس علاقے سے ہو۔ اور ہمارے تو بابا جی اس معاملے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے، او بھائی تہاڈا پنڈ کیڑا وا، تسی کتھوں دے رہن والے ہو، ضلع کیڑا تہاڈا، گاؤں کیڑا تہاڈا، اچھا فلاں فلاں بندے نوں تسی جاندے ہو۔ اب یہ بزرگوں کے اندر یہ معاملات تھے۔ اب فیملی بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے کسی کی شخصیت کو نکھار کر کے بھی سامنے لاتا ہے اور کسی کے پردے کو چاک کر کے بھی سامنے لاتا ہے۔ تو اہل عرب نسب میں بڑی توجہ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کتاب لکھے اور لکھنے والا اپنا نسب ذکر نہ کرے تو اس کتاب کی ویلیو اہمیت اہل عرب کے ہاں بالکل بھی نہیں مانی جاتی تھی، وہ نسب پر کلام کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے تذکرہ صدیق اکبر، وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے نسب سے کہ آپ نسبی اعتبار سے کیا ہیں، پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے جتنا وقت ملا اتنا کلام کریں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے اور آپ کے شجرہ نسب کی مطابقت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کہاں جا کر یہ سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا مبارک اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت سیدنا عبد مناف۔ ان کے والد محترم کا نام ہے حضرت سیدنا قصی، اور ان کے والد محترم کا نام ہے حضرت سیدنا کلاب۔ ان کے والد کا نام ہے سیدنا مرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں تک آ کر کے مرہ پر اب سنیے صدیق اکبر کا نسب مبارکہ۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عثمان، کنیت ابو قحافہ۔ عثمان کے والد کا نام ہے عامر،
عامر کے والد کا نام ہے عمر، اور عمر کے والد کا نام ہے کعب، اور کعب کے والد کا نام ہے سعد، اور سعد کے والد کا نام ہے تیم، اور تیم کے والد کا نام ہے مرہ۔ سبحان اللہ، یعنی 6 پشتیں گزری ہیں، 6 پشتیں گزری ہیں۔ 7ویں پشت مرہ پر جب آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کے والد محترم کا شجرہ نسب مل گیا ہے۔ اب یہ والد محترم کی طرف سے شجرہ نسب ہے جو رسول اللہ علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ میں نے کہا جن کا شجرہ نسب ہی حضور سے ملتا ہو، اس صدیق اکبر کی کیا شان ہے، اس صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، اس پیارے خلیفہ اول کا کیا مرتبہ ہے جن کا شجرہ نسب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملتا ہو۔ اب آئیے، یہ تو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر آپ کا قبیلہ جو ہے، قبیلہ وہ کوئی عام قبیلہ نہیں ہے، قبیلہ بنو تمیم، یہ تیم سے تمیم بن گیا، ٹھیک ہے جناب۔ اب جناب ہاشم سے ہاشمی بن گئے، ٹھیک ہے، مطلبی بن گئے، قریش سے قریشی بن گئے۔ اب حضور نبی کریم کے خلیفہ اول کا مبارک نام اور یہ شجرہ نسب سننے کے بعد اب ہم آپ کے قبیلے پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کا قبیلہ قبیلہ بنو تمیم، اس کی جو ایک شان تھی، جس طرح مختلف قبائل جنگی معاملات میں مہارت حاصل کر چکے تھے، جنگی معاملات ان کے سپرد تھے، کسی کے ہاں اہل عرب میں مکے میں آنے والوں کو پانی کھانا دیا جاتا تھا، اسی طرح قبیلہ بنو تمیم کی ذمہ داری تھی جب کسی کے ہاں قتل ہو جاتا، کسی کے ہاں قتل ہو جاتا تو خون بہا دیتیں جمع کرنے کی ذمہ داری آپ کے قبیلے کی تھی۔ آپ جانتے ہیں جناب، ہمارے ہاں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ثالث جو تیسرا بندہ کے آ کر کے بیچ میں پڑتا ہے، اب اس بندے کی بات اتھینٹک ایک کے لیے دوسرے کے لیے، ان کی شخصیت پہلے کے لیے دوسرے کے لیے یکساں ہو تو پھر بندہ کہتا ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اگر اس کا جھکاؤ کسی طرف ہو تو کہتے ہیں یہ ون سائیڈڈ بندہ ہے، اس کی گفتگو میں جھول ہے، اس کی گفتگو ایک سائیڈ کی ہوگی تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ خون بہا جو تھا اور یہ جو دیتیں جمع کرنے والا معاملہ تھا، بڑا حساس معاملہ ہے۔ کسی کا بندہ قتل ہو گیا ہے، اب فیصلہ کرنا ہے، اس سے دیت لے کر کے جن کا بندہ قتل ہوا ہے ان کو دلوانی ہے۔ تو یہ معاملات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو سونپی گئی تھی، اور اہل قریش میں سے نمایاں طور پر ان کے کچھ اوصاف ہیں، بلکہ تمام تر قبائل بھی جو اہل عرب کے تھے، جو حضور نبی کریم کے ساتھ ریلیٹڈ تھے قبائل، ان کے اوصاف بھی اسی طرح تھے۔ لیکن آپ کا قبیلہ بھی اسی طرح جنگجو بھی تھا، بہادر بھی تھا، شجاع بھی تھا، مالدار بھی تھا، بڑا بھی تھا، اشراف میں سے بھی تھا۔ اس لیے آپ کے خاندانی طور پر آپ مضبوط تھے، خاندانی بندے تھے آپ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نسب نامہ ملتا نہیں ہے، ان کا نسب نامہ بڑا پیارا میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اب ان کا نام جناب والا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام ہے عبد الکعبہ، ایک روایت کے مطابق آپ کا نام ہے عتیق۔ اب یہ تینوں کی مطابقت کس طرح ہوگی؟ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے پہلے ان کے والدین نے ان کا نام رکھا عبد الکعبہ۔ ان کے ہاں اولاد بچا نہیں کرتی، آپ کی والدہ کے ہاں ام الخیر ان کی کنیت تھی، اور سلمہ ان کا نام تھا۔ اور آگے چل کر کے شاید مجھے موقع نہ ملے یہ بیان کرنے کا، ابو بکر صدیق یہ خود بھی صحابی، ان کے والدین بھی صحابی، ان کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، اور ان کی پوتے نواسیاں بھی صحابی۔ یہ واحد صحابہ میں ایسے ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کسی اور صحابی کو یہ مقام و رتبہ نہیں ملا، 4 پشتیں صدیق اکبر کی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ذرا اونچی آواز میں سنائیے، مہربانی آپ کی جناب۔ آپ کا نام عبداللہ
اور لقب عتیق، اور عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، کیونکہ آپ کی والدہ کی اولاد نہیں بچتی تھی۔ کعبۃ اللہ مشرفہ میں جا کر انہوں نے دعا مانگی، مالک اگر یہ بچہ بچ گیا تو اس کا نام اسی گھر کی مناسبت سے رکھوں گی عبد الکعبہ، سبحان اللہ۔ تو اس مناسبت سے انہوں نے نام عبد الکعبہ رکھا، تو حضور نے بدل کر کے اس کو عبداللہ رکھ دیا۔ عتیق آپ کا لقب ہو گیا۔ چلیے جناب، اب عتیق آپ کا جو لقب ہے یہ کتنا پیارا ہے اور کتنا حسین لقب ہے آپ کا، اس کی میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی وضاحت آگے چل کر کے جب آپ کے لقب صدیق اور عتیق پر گفتگو کروں گا اسی بیان کے اندر پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے نام سنا ہے، نام ہے عبداللہ، اور حضور کے جو چاروں یار ہیں نا، چار یار جو ہیں، حق چار یار جسے ہم کہتے ہیں، یار تو سارے ہی ہیں نا صحابہ، لیکن یہ چار کو مقام اور ہی زیادہ ملایا ہے۔ ان چاروں کے نام جو ہیں، پہلے خلیفہ اول کا نام عبداللہ، عین سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے خلیفہ کا نام عمر، عین سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرے خلیفہ کا نام عثمان، عین سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھے خلیفہ کا نام علی، عین سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا چاروں یاروں کے پہلے حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہے، پہلے نام کے پہلے حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہے، چاروں یاروں کے پہلے حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جس مالک نے نقطہ برداشت نہیں کیا وہ نقطہ چینی کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ چاروں یار نبی دے عاشق، نہیں کوئی چارہ ورگا، سبحان اللہ۔ یہ چاروں کا مقام و مرتبہ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے ہمارا، وہ کبھی ہم بیان کرتے رہے ہیں کہ چاروں کے فضائل کیا ہیں، پھر خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ کے فضائل کیا ہیں، انفرادی طور پر ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو آج خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق عتیق کی بات کرنی ہے۔ تو آپ کا مبارک نام اور آپ کی مبارک کنیت کیا ہے؟ کنیت ہے ابو بکر، کنیت ہے ابو بکر۔ اب نام صدیق بھی نہیں، نام ابو بکر بھی نہیں، نام عتیق بھی نہیں، نام عبداللہ، اور القابات نام پر غالب آ گئے۔ اب کنیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ابو بکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل عرب البکر کہتے تھے جوان اونٹ کو، جوان اونٹ جو ہوتا نا اس کو کہتے البکر، یہ باریک کاف سے ہے البکر، اور اس کی جمع ہے ابکر، بیکار، باریک کاف، بیکار نہیں، بیکار، اس کی جمع ہے۔ اور سنیے، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی، جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا، جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے میں ماہر ہوتا، اہل عرب اس کو کہتے تھے ابو بکر، سبحان اللہ۔ آپ کا قبیلہ بھی بڑا، آپ کا قبیلہ بھی مالدار، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے میں بھی ماہر اور اونٹوں کے معاملات میں بھی ماہر، اس لیے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو بکر۔ اور دوسرے طریقے سے اگر آپ یوں سمجھیں کہ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، ملتان والا، خانیوال والا، لاہور والا، ٹھیک ہے نا، رقبے والا، زمینوں والا۔ اب جو ابو کا معنی ہمارے ہاں ہوتا ہے باپ، تو اہل عرب کے ہاں ابو کا معنی باپ نہیں ہے، ابو کا معنی ہوتا ہے والا۔ ایک معنی یہ ہے والا، بکر کا معنی ایک یہ ہے اولیت۔ اب ابو بکر کا معنی بنے گا اولیت والا، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ذرا اونچی آواز سننے کو دل کر رہا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہو گیا؟ اولیت والا، اسلام لانے میں اولیت والا، حضور پر مال خرچ کرنے میں اولیت والا، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں اولیت والا، حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے میں اولیت والا، غار میں جانے میں پہل کرنے والا، اولیت والا، اور جناب والا حضور کو معراج ہوئی تو تصدیق کرنے میں بھی اولیت والا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ابو بکر کا معنی ہی اولیت والا ہے۔ چلو صدیق کسی کو ہضم نہیں ہوتا، ہمارے قربہ جوار میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہضم نہیں ہوتا صدیق، تو وہ جب نام لیتے ابو بکر
تو ابو بکر کا معنی یہ ولیت والا ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہی کہا کرتے ہیں نا دم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. سبحان اللہ. تو یہ نعرہ یوں درست کیا جائے گا بھائی جان، ابو بکر اولیت والا ہے، پہلا ہے. اللہ اکبر. اب جناب والا ابو بکر کا معنی ہو گیا اولیت والا. اب چلیے جناب ہم آگے چلتے ہیں. آپ کا جو لقب ہے عتیق، عتیق آپ کا لقب ہے، عین تا یا کاف، عتیق. سبحان اللہ الکریم. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم آگ سے آزاد ہو. کیا بات ہے جناب، جس کو حضور آگ سے آزاد کہیں، اور آج اس گئے گزرے دور میں لمبی ساری زبان نکال کر کے جو ان کے اوپر تانا تشنیع کرے، اس کو اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے. وہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اور یہ ان کے اوپر الزامات لگا کر کے باغ فدق کھا گئے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا بھائی جان، جس کو حضور کہے انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، تو جو جہنم سے آزاد ہو وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا. کبھی زندگی میں موقع ملا تو باغ فدق کے بارے میں کلام کیا جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے ڈیفیکلٹ موضوع ہے، اس کو ہم ایسے موضوع کو عوام کے سامنے جناب والا رکھنے میں تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے کسی کا حق نہیں کھایا. اور بھائی جان یہ تو حق دلوانے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو دیتیں جمع کر کے دینے والے ہیں، یہ تو خون بہا کہ معاملات ان کے ذمے ہیں، تو یہ کس کا حق کھا جائیں گے؟ تو میرے عزیزو، جو اس طرح کی گفتگو کرے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے پاس کثیر دلائل ہے کہ صدیق اکبر نے حق نہیں کھایا جناب، اور جو ان کو حق کھانے والا کہے وہ خود بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کے اندر خود غلطی ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ جو صدیق کو صدیق نہ مانے اس کے نسب میں فرق ہے. سبحان اللہ. اس کے نسب کو کھنگالنا چاہیے کہ اس کا نسب جو ہے وہ صدیق کہنے پر جو مجبور نہیں ہو رہا، وہ صدیق کہہ نہیں رہا کہ اس کے نسب میں فرق ہے، وہ اپنے نسب کو چیک کرے. تو میں نے تو ابو بکر صدیق کا نسب سنایا ہے آپ کو. سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، توجہ کیجئے. حضور سیدنا صدیق اکبر کا لقب جو ہے عتیق، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اہل عرب میں جناب والا علماء سیر نے یہ لکھا، حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن معین علیہ رحمہ، دیگر علماء فرماتے ہیں آپ کے چہرے کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے. سبحان. واہ صدیق تیرے حسن و جمال کی کیا بات ہے، تیری کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ الکریم. آپ کے چہرے کا حسن و جمال، سبحان اللہ الکریم، کیا ہی بات ہے، اس کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے. خیر و خوبی میں سب سے پہلے دیگر افراد سے مقدم ہونے والے کو عتیق کہا جاتا ہے، اور پاکیزہ نسب والے کو عتیق کہا جاتا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ اکبر، لیکن میں اختصار کا دامن پکڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. سماعت کیجئے گا. آپ کا ایک لقب ہے صدیق. کیا لقب ہے جناب؟ صدیق. اونچی آواز سے بولیے، صدیق. سارے بولیے صدیق. یہ نام ایسا ہے ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، ذرا اونچی بولیے ذرا. صدیق لقب ہے آپ کا. سبحان اللہ الکریم. آپ کا نام یعنی لقب صدیق کس نے رکھا؟ سنیے. حضرت سیدتنا نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ فرما رہے تھے اے ابو بکر، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نام مبارکہ اللہ کی طرف سے آیا. جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو ہاتف غیب سے آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر سلمہ نے یہ آواز سنی ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے عتیق ہے، آزاد ہے،
اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، سبحان اللہ، اور زمین پر لمحمد صاحب و رفیق، اور زمین پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، صاحب بھی ہیں اور رفیق بھی ہیں، سبحان اللہ کریم۔ تو ابو بکر حضور نبی کریم کے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، سب سے پہلے مردوں میں یہ ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ نے صدیق رکھا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں 9 افراد کو جانتا ہوں جن کے جنتی ہونے کی حضور نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے بشارت دی ہے، اگر میں 10ویں کی بھی بات کروں تو بھیجا نہ ہوگا، 10ویں یہ خود ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ 9 کی بات کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ افراد جبل حرا پر تھے، ایک ہے جبل سور، ایک ہے جبل حرا، اور ایک ہے جبل احد۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ہم، احد پہاڑ کہہ لیتے ہیں، تو یہ جبل حرا ہے، اور جبل سور جس میں حضور ہجرت کی رات جناب والا اس غار میں آپ نے جا کر کے برکتیں دی ہیں، اور جبل حرا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں شعر بھی میں پڑھوں گا ضرور، میرا ذوق بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر جو ہے نا مجھے ایک وقت تک تو سمجھ نہ آتا رہا، لیکن جب میں مکہ مدینہ میں گیا تو یہ شعر میرے سامنے بالکل صاف شفاف ہو کر کے میرے سامنے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہدایت بخشش میں، جبل حرا کی حرص ہے، سور و حرا کی حرص ہے، سور و حرا کی حرص ہے، جبل سور جبل حرا، سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں ایسا غار ہم، اللہ اکبر، کیا جاننے والے حضرت کیا بیان کر گئے، کہا جبل غار سور بھی ایسی ہے جہاں حضور نے آرام کیا، اور غار حرا بھی ایسی جہاں حضور نے آرام کیا۔ اب ان دونوں غاروں کو موضوع بنا کر کہتے ہیں سور و حرا کی حرص ہے، طمع لالچ ہے، سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں ایسا غار ہم کہ ہمارے دل میں بھی ایسا غار ہو، حضور کی جلوہ گری ادھر بھی ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ خیر یہ بات بڑی عظیم چل پڑی ہے، کہیں ادھر ہی نہ ہم چلتے رہیں اور اپنا موضوع ایک سائڈ پہ رہ جائے، اور وقت کا دامن ختم ہو رہا ہے، سمٹ رہا ہے۔ جبل حرا پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ صحابی فرماتے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ساتھ عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت سیدنا سعید بن زید خاموش ہو گئے۔ پوچھا گیا یہ تو 9 ہوئے ہیں، 10واں کون ہے؟ فرمایا 10واں میں، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جبل حرا ہلنے لگا، جبل حرا ہلنے لگا، حضور نے فرمایا اثبت حرا، اے حرا ٹھہر جا، اے حرا ٹھہر جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، تجھے علم نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، سبحان اللہ، اور شہیدان شہید ہیں تیرے اوپر، تجھے علم نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب والا حضور کی زبان اقدس سے بھی آپ کو صدیق کہا گیا۔ بھائی اپنے ہاضمے کا علاج کیجئے، جس کا ہاضمہ درست نہیں ہے وہ علاج کیجئے۔ صدیق کو ہضم کرنے والا معدہ مضبوط ہونا چاہیے اور بندہ حلالی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ اب سنیے، امام جبریل کی زبان سے بھی آپ کو صدیق کہا گیا۔ بات کو اختصار کرتا ہوں، آخری بات بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری بات بتانے سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب معراج کر کے واپس آئے تو جبریل سے گفتگو کی، جبریل یہ جو اتنا بڑا کام ہو گیا ہے تو لوگ تو میرے اوپر تہمت لگائیں گے، مجھے کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو جبریل نے پتہ کیا کہا، آقا آپ اس بات کی ٹینشن نہ کیجئے، آپ کی معراج کی تصدیق تو ابو بکر صدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ، کیونکہ وہ صدیق ہے، سبحان اللہ۔ اب میں
اہل بیت اطہار میں سے ایک امام کی بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کے بیٹے امام جعفر صادق ہے، اور انہی کے والد بزرگوار ہیں امام زین العابدین، اور ان کے والد بزرگوار امام حسین، ان کے والد بزرگوار مولا علی، اور ان کے والد بزرگوار جناب والا مولا علی کے جناب ابو طالب۔ اب سنیے ذرا، امام محمد باقر، امام محمد باقر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا ضرور پوچھئے۔ تلوار کو مزین کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے، جائز ہے۔ اس نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ فرمایا جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تلوار کو سجایا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی اس نے ابو بکر کے ساتھ صدیق سنا تو کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ آج بھی ہوتے ہیں نا لڑوانے والے لوگ، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں امام محمد باقر کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا، کہا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کے کسی قول و فعل کی نہ دنیا میں تصدیق فرمائے نہ آخرت میں تصدیق فرمائے۔ بھائی اہل بیت اطہار کے امام بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، اور